بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیاری عزیزو، آئیے گا میرے بھائیوں کی طرف سے سوالات تھے کہ مباشرت ہفتے میں کتنی بار کی جائے، رات میں، دن میں، یا ایسا کون سا وقت ہے جس سے کہ نیکیاں ملتی ہیں، ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے، بالکل صحیح واضح طور سے یہ سوال اچھا ہے۔ بالکل اس مسائل کو جاننے کے لیے میاں بیوی دونوں کے لیے ہی ضروری ہے۔ اس لیے تو نکاح کے بعد کوئی ڈر نہیں اور سکون پاتا ہے۔ اگر نکاح سے پہلے کسی عورت سے زنا کر لیں، زنا کہتے ہیں نکاح سے پہلے کسی عورت سے سمبند ہو جائیں، اور اس سے بڑی بے قراری، بڑی پریشانی، بڑی ڈپریشن میں انسان پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ خواہش تو پوری ہو جاتی ہے لیکن زندگی بھر کے لیے شرمندہ اور ندامت اٹھانی پڑتی ہے خود میں ہی۔ اور جیسے ہی نکاح ہو جاتا ہے تو پھر ایک دل کا سکون بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا، قرآن پاک کہتا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے سکون ہیں، سکون کا باعث ہیں۔ تو جب تم اپنی بیویوں سے ہم بستری کرو تو اپنے سکون کو، اپنے دل کو چین پاؤ۔ تو پیاری جو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی ہی خوبصورتی سے واضح فرماتا ہے عورتوں کے لیے، جسے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، نساءکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم۔ ترجمہ، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو۔ یاری عزیزو، یہ تو معلوم ہو گیا آپ کو کہ قرآن پاک نے کیسے واضح طور سے فرما دیا کہ جب ضرورت ہو تو اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اپنی بیوی کے قریب جاؤ، اور اس طرح جاؤ جیسے وہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اب کھیتی میں آپ کسی طرح سے بھی جا سکتے ہیں، دائیں سے، بائیں سے، لیکن اسے واضح طور سے وہیں سے جائیں جہاں سے جانے کا حکم ہے، کہ جیسے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی خوبصورت اندازے سے پیش کیا۔ اپنی ازواج مطہرہ سے جب ملاقات کرتے تو پھر لوگوں سے، صحابہ اکرام سے اس کے بارے میں بتایا کرتے کہ اے میری صحابہ، جب تم سفر میں جاؤ تو اپنی بیوی سے ملاقات کرو۔ پیارے آقا کی سنت ہے، پیارے آقا جب سفر میں جایا کرتے تو بیویوں سے ملاقات کرتے، ان کے پاس وقت بتاتے، جب سفر سے واپس آتے تب بھی اپنی بیویوں سے ملاقات کرتے۔ تو یہ تو ایک طریقہ ہو گیا جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لیکن دن اور رات میں شریعت میں واضح طور سے ایسے کوئی ممنوع نہیں ہے۔ دن ہو، رات ہو، کوئی سا وقت ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر شہوت کا غلبہ رکھا، اور شہوت کا غلبہ اتنا ہے کہ اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں اور کوئی عورت آپ کو نظر آ جائے یا کوئی لڑکی نظر آ جائے، اب اسے دیکھ کر کے آپ کا دل پگھلنے لگا یا آپ کے دل میں خیالات آنے لگے، تو شریعت حکم دیتی ہے کہ آپ اپنے گھر آئیں۔ شریعت بھی حکم دیتی ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی ایسا دل میں خیال آئے تو فوراً اپنے گھر آؤ اور اپنی بیوی سے جمع کرو، تاکہ جس عورت میں آپ کو نظر آتا ہے وہی آپ کی بیوی میں بھی ہے۔ تو اس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ گناہ میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے ایک وہ جو انسان کی نفسیات، یہ اس کا جو اندر ایک پاور ہے جو اللہ نے ایک کنڈیشن رکھی ہے، اس طرح اگر کسی کے مرد عورت کے ساتھ ہو تو فوراً وہ اپنی بیوی سے جمع کرے۔ اب راتیں اس میں سے جان لیجئے، دن اور رات ہیں، تو پیاری ہے جو شریعت میں اس کا کوئی منع نہیں ہے، دن ہو یا رات ہو، لیکن اطبیاء اور حکیموں کے نزدیک یہ ہے کہ ہفتے میں ضرورت کے مطابق 1-2 مرتبہ، اور اگر زیادہ آپ پر صحبت کا غلبہ ہے تو آپ اپنی بیوی سے روز بھی ملاقات کر سکتے ہیں، روز بھی ہم بستری کر سکتے ہیں، دن میں بھی ہو۔ خیال رہے کہ دن میں ایسا وقت نہ ہو کہ کسی کو معلوم ہو جائے، بس اتنے پردے کا خیال رکھا جائے۔ اب اس میں راتیں ہیں، جیسے کہ پیاری ہے جو اس میں اب یہ بھی میں واضح کر دوں کہ جمعہ مبارک میں بیوی سے ہم بستری کرنا بہت زیادہ مبارک ہے۔ جیسے کہ اگر آپ نے نیت کی کہ جمعہ مبارک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جمعہ کی رات اور جمعہ کی شب میں اور جمعہ کے دن میں جمعہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی نیکی عطا فرمائے گا کہ جیسے دونوں نے جمعہ کیا تو آپ نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد آپ کا پیٹ بھی بھرا اور آپ کو ثواب بھی ملا۔ اسی طرح اپنی بیوی سے آپ نے اپنی خواہش پوری کی، یعنی اپنی ہم بستری کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے غسل کیا تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کی خواہشیں بھی پوری ہو گئیں۔ پیارے عزیزو، اس کا ثواب، اور جب آپ غسل کریں گے اسی نیت سے اپنی بیوی سے جمع کریں گے
اپنی خواہش بھی پورا کریں گے اور اللہ کی مرضی کے مطابق یہ جان کر کے یہ ثوابی کام ہے تو اللہ آپ کو ثواب بھی دے گا۔ اور جیسے ہی صبح ہوئی اور آپ نے غسل کیا، جمعہ مبارک میں صبح آپ نے غسل کیا، تو اللہ رب العزت آپ کو نہانے کے بدلے ایک ایک قطرے کے بدلے کئی ہزار نیکی عطا فرمائے گا۔ تو پیاری عزیزو، یہ ہے جمعہ مبارک کی فضیلت۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے ہم بستری کریں تو جمعہ کی راتیں ہوں جمعرات کی، تو یہ بہت ہی مبارک گھڑی ہیں، بہت مبارک دن ہے۔ اب آئیے گا ایسے کوئی سے دن اور کوئی سی راتیں ہیں جس میں کہ ہم بستری کا نام مناتے ہیں۔ دیکھیے ان راتوں میں، جن راتوں میں شریعت نے ان راتوں میں جو کہ علماء اکرام و ائمہ اکرام منع فرماتے ہیں، جیسے کہ حیال العلوم کے اندر جلد نمبر 94 لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ ہر مہینے کی چاند رات اور چاند کی 15ویں شب اور چاند کے مہینے کی آخری شب مباشرت کرنا مکروہ ہے کہ ان راتوں میں جمعہ کے وقت شیاطین موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ لکھا ہے کیمیائے سعادت صفحہ نمبر 267 پر۔ تحقیق یہ ہے کہ ان راتوں میں مباشرت جائز ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ مباشرت کرنے سے ان راتوں میں پرہیزگاری کرے، واللہ عالم جانتا ہے۔ پیاری عزیزو، اذان نماز کے وقت اور وہ وقت جو اذان اور نماز کے اوقاتوں میں بھی مباشرت نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اذان اور نماز کے وقت مباشرت کرنے سے اولاد نافرمان بد مذہب پیدا ہو سکتی ہے۔ پیاری عزیزو، تو یہ راتیں اور دن ہیں جس میں کہ ہم اپنی بیوی سے مباشرت نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ شیطان کا غلبہ ان راتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے مجھے کہ آپ سمجھ گئے ہوگے، تو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور یاری جو میں تو بس اتنا ہی کہوں گی کہ جب بھی اسلام اس میں کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن ہاں زیادہ غلبہ ہے شہوت کا، عورت ہو یا مرد ہو، تو فوراً اپنی بیوی سے ہم بستری کریں، کیونکہ غلبہ ہے۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے جائز طریقے سے نکاح کے بندھن میں باندھ کر گناہوں سے بچنے کا ایک بہت ہی خوبصورت یہ رشتہ بنایا ہے۔ تو ہمیں شریعت اسلام اس کی ممانعت نہیں فرماتی ہے، بلکہ یہ حکم فرماتی ہے کہ جیسے بھی آپ پہ غلبہ ہو فوراً اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جائیں، مرد ہو تو عورت ہو تو۔ دیکھیں اسی طرح اگر عورت میں اس قدر صحبت نہیں ہے، چڑچڑاپن ہے، وہ منع فرماتی ہے، تو یہ اس کے لیے، یہ مرد کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ تو مرد کو بھی اس کی تھوڑی ایسی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بیوی کا من نہیں ہے تو تھوڑی زیادہ ڈیلے کر لے یا اسے تھوڑی تکلیف کو سمجھے، پھر اپنی خواہشات کو پورا کرے۔ اسی طرح پیاری عزیزو، جب بھی مرد کے اندر کوئی خواہش، کوئی صحبت جاگے تو بیوی کو حکم ہے کہ وہ فوراً اگر نماز بھی پڑھ رہی ہے، اگر روٹی بھی پکا رہی ہے، تو فوراً اپنی بیوی فوراً اپنے شوہر کی خواہشات کو پورا کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر کسی اور کی طرف مائل ہو جا اور بیوی پھر دیکھتی یا سوچتی رہ جا۔ تو اسی کے لیے شریعت اس بات کو کہہ کر فرماتی ہے کہ نماز میں بھی مشغول ہے عورت اپنے شوہر کا حکم بجا لائے، تاکہ شوہر بہکے نہیں یا شوہر کے اوپر کوئی اور غلبہ طاری نہ ہو جا۔ امید کرتی ہوں پیاری عزیزو کہ آپ سمجھ گئے ہوں، تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔